اور یہ فائدے ہیں بیان کیے جاتے ہیں۔ فرمایا اس کے اندر تو بیان بھی نہیں کر رہا، جو ٹائم دیا تھا وہ ٹائم پورا ہو گیا۔ تمام دوست نیت سے سماعت فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے اس کی نیت کرنی ہے، آپ نیت سماعت فرما رہے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے نیت کرتا ہوں عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیریں کے محترم کعبہ شریف تو بند کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ ایمان اللہ اور نیت کرنی ہے۔ سب نے نیت دل کے ارادے کرنا ہے تو زبان سے کہنا مستحب ہے۔ اور فرمایا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ عید سال بعد پڑھی جاتی ہے، لوگوں میں اس کا طریقہ بھی بھول جاتا ہے کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ہاتھ بھر کے اٹھانے کی بجائے لوگ باندھ لیتے ہیں یا باندھنے کی بجائے اٹھا لیتے ہیں۔ سماعت فرمایا سب سے پہلے امام نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر، آپ سب نے اللہ اکبر یہ تکبیر کہنی ہے۔ کہنے کے بعد آپ سب نے ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ سب نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب کہیں گے تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، آپ سب نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے امام اللہ اکبر کہے گا، آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ فرماتے ہیں پھر تیسری مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے گا، آپ ہاتھ اٹھا کر آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ فرماتے ہیں یہ 3 تکبیریں، پہلی تکبیر ثنا پڑھیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، دوسری تکبیر کے بعد صرف 2 تکبیروں نے آپ ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں، 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر جب چوتھی تکبیر پڑھی جائے گی، ویسے یہ 3 ہے، 3 زائد یہ ہے، پہلی وہ ثنا پڑھیں گے، ہاتھ باندھیں گے، وہ نہیں گنی جائے گی۔ پر میں یہ 3 ہے کہ 2 پہ ہاتھ چھوڑ دیں گے، جب تیسری تکبیر ہوگی آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ آپ ہاتھ باندھ لیں گے، امام صاحب قرات کریں گے، قرات کرنے کے بعد رکوع سجود کرنے کے بعد پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری تکبیر کے بعد جب امام صاحب کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے امام صاحب قرات کریں گے۔ فرمایا فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد امام اللہ اکبر کہیں گے۔ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، کیونکہ وہ تکبیر رکوع کی تکبیر ہوگی۔ بغیر ہاتھ اٹھائے، ہاتھ نہیں اٹھانے، آپ نے بغیر ہاتھ اٹھائے امام صاحب کے پیچھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ فرمایا پھر انشاءاللہ رکوع ہوگا، سجود 3 مکمل کریں گے، اس کے بعد آپ خطبہ سماعت فرمائیں گے۔ خطبہ سماعت فرمانے کے بعد پھر انشاءاللہ یہ مکمل ہوگی، اور دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دوست باہر بیٹھے ہیں ان کو خوشی کا رہے ہیں، پھر آگے ایسا مکمل